بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ چونکہ آغا محترم کا جو درس تھا وہ ماہ رمضان کے حوالے سے تھا، لہٰذا ضروری ہے کہ ماہ رمضان اور قرآن کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس پہ فوکس کیا جائے۔ ہم قرآن سے کیسے استفادہ کریں؟ خود قرآن نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لہذا اس قرآن سے ہم ہدایت لیں۔ اس مہینے میں ہدایت کیسے لیں؟ ایک تو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتی ہے، جیسے کہ رسول خدا کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو باقی مہینوں میں تو لوگ تلاوت نہیں غالباً کرتے، اس مہینے میں بھی میڈیے پہ نہ بیٹھے رہیں، فضول میڈیے پہ، اور اس میں قرآن کی تلاوت کا ٹائم فکس کریں۔ بہتر ہے جن کی قرأت صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرأت غلط کرنے سے بعض اوقات روزے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ نیکی کی بجائے کہیں گناہ نہ لے غلط قرأت سے۔ بہتر ہے نا ہم قرآن کی تلاوت کریں جن لوگوں کی قرأت صحیح نہیں ہے، اگرچہ جان بوجھ کے وہ خدا کی طرف نسبت جھوٹی دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہاں ایسا جان بوجھ کے تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بعض علماء کہتے ہیں احتیاط کریں، اپنی تجوید و قرأت کو بہتر کریں، سیکھیں، اور پھر دن کو بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے، تلاوت کی جائے زیادہ، اس کا ایک اجر ہے، ثواب ہے، روحانی طہارت ملے گی۔ پھر اس کو ترجمے کے دن ڈیلی یعنی ایک سپارہ کم از کم آپ پڑھیں، اور ایک سپارے کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں۔ جو کچھ لوگ پڑھ نہیں سکتے کسی وجہ سے، وہ قرآن کی تلاوت بمائے ترجمہ ایک پارہ لگا لیا کریں۔ کچن میں مستورات ہوتی ہیں، گھروں میں مرد ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی کسی جگہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ کم از کم ایک پارہ ڈیلی سنیں، تلاوت کو بھی ساتھ ریپیٹ بھی کرتا جائے اور ترجمہ ساتھ سنیں۔ یہ تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے آپ نیٹ سے، کوئی مشکل نہیں، یا سن لیں گے لائیو۔ یہ ایک پہلا ہمارا وظیفہ شرعی اس ماہ رمضان میں قرآن سے استفادے اور ہدایت لینے کا۔ دوسرا قرآن سے ہدایت لینے کا اور اس لینے کا کہ جو احکام ہے، اوامر و نواہی چیز کا حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ثواب ہے۔ اس مہینے میں خصوصی توجہ دیں جماعت پہ۔ 10 بندے اگر جماعت میں ہو جائیں تو وہ 10 بندے، اس کا اجر پھر خدا ہی جانتا ہے وہ کتنا ہے۔ دوسرا، ہم لوگ جماعت کے اوپر توجہ دینے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اندر جتنے اخلاقیات کی باتیں ہیں، غیبت سے منع کیا گیا، چغل خوری سے منع کیا گیا، تکبر و حسد سے منع کیا گیا قرآن میں، ان چیزوں سے بچیں۔ یہ ہے قرآن سے ہدایت۔ اور جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، ان سب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہے قرآن سے ہدایت۔ اور خصوصاً اس مہینے میں قرآن سے ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے روحانی طہارت پہ توجہ دیں، کہ ہماری روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، ہم ذکر خدا میں اپنی زبان کو مشغول رکھیں۔ یہ قرآن سے ہدایت کا معنی ہے۔ اور پھر اس قرآن کے معانی و مفاہیم کو آگے نشر کریں دوسرے لوگوں تک۔ اس قرآن کے ایک ایک آیت، اس قرآن کے ایک ایک پارے، ایک ایک سورت، اس کا ترجمے کے ساتھ اپنے رشتہ داروں، ہم ایک ایک گروپ بنائیں، واٹس ایپ گروپ، فیس بک، جو بھی ہمارے پاس میڈیا چینلز ہیں، دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہدایت پائیں۔ اور اسی طرح اس قرآن سے ہدایت کا معنی یہ ہے
کہ آپ اس مہینے میں جو خاص ٹی وی چینلز ہیں قرآن کے، اس کی تلاوت چلنے دیں۔ جب تک آپ اس تلاوت کو سنتے رہیں گے، آپ کے اوپر خدا کی رحمت رہے گی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ وہ گھر، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اس گھر میں ملائکہ رحمت آتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس ہدایت کے مہینے میں، قرآن کی تلاوت کے مہینے میں ہمیں کیسے اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ جب تک دونوں کا دامن پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جو قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور آخرت میں اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ سورہ فرقان میں روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں رسول خدا اپنی امت پہ ایک مقدمہ درج کریں گے، جو ذکر ہے سورہ فرقان میں، قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول خدا فرمائیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیسے چھوڑ دیا تھا؟ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کے مطالب و مفاہیم پہ عمل ہی نہیں کیا۔ تو یہ مقدمہ جو ہمارے خلاف درج ہونے والا ہے رسول خدا کی طرف سے اللہ کی عدالت میں، اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آج امت اسلامیہ کیوں پستی کا شکار ہے؟ علمی پستی، اخلاقی پستی، روحانی پستی، دینی پستی، معاشی، ہر جیسے زوال کا شکار کیوں ہے؟ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم ایز اے فرد، ایز اے سوسائٹی ترقی چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو سمجھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس مقام پہ یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول خدا ہمارے خلاف روز قیامت مقدمہ درج کرنے والے ہیں، اس کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے۔ بعض روایات میں ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے، اچھا نام رکھیں اس کا، دوسرا حق ہے اسے قرآن کی تعلیم دیں۔ ہمارے معاشرے میں فقط یہی کنسیپٹ ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت سکھا دی جائے، یہ بھی حق ہے۔ اصل مقصد ہے قرآن کی تعلیم کا کہ قرآن جو ہے وہ اس کو انجام دینے کے بارے میں ہے، اور کون سا حکم جو ہے نہ کسی چیز سے رکنے کے بارے میں، یہ تعلیم دینے کی بات ہے قرآن میں۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ اس حوالے سے بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں۔ اور پھر بعض روایات میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن سے کما حق ہوئے استفادہ کریں اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔